السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے
جس مالک دی توفیق خاص نال اللہ دے گھر وچ جمع ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ جلیلہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بلا شبہ دینی مدارس دے، مساجد دے طلباء کرام، علماء کرام، مفتیان دین، علوم ختم نبوت دے وارث، وحی دے علم دے وارث، اصل تعلیم وہی تعلیم ہے جس تعلیم دا آغاز عرش معلیٰ تو ہوئے اور انہوں وحی دا علم آکھیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ چلتا چلتا دنیا کائنات اندر دو صورتاں دے اندر تقسیم ہو گیا۔ ایک تو وحی دا علم ہے جنہوں دینی تعلیم آکھیا جاتا ہے، اور او دے نال پھر دنیاوی تعلیم دا آغاز کر دیتا گیا۔ اگر دیکھیا جائے تو اسرے حاضر دے اندر سکول، کالجز، یونیورسٹیاں، بڑے بڑے ادارے، افسریاں اور تجارت، ہر بڑے تو بڑے شعبہ کو دیکھیا جائے تو انہاں لوگاں دے کول ہے جڑے دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، اور مسجداں، مدارس ایسے لوگاں دے کولے جنہاں دا ذریعہ معاش بھی بہت کم ہے، بڑے محدود جے وسائل دے اندر بڑی مشکل گزارا کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ مخصوص جیا طبقہ جڑے دینی مدارس دا خیال رکھ دینے، انہاں وچ پڑھ دے پڑھا دے، بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہمیشہ وہ انہاں دے دینی مدارس اور اہل مدارس دے محتاج رہے، پیدائش تو لگ کے وفات تک ہر لمحے ہر لحظے محتاج نے دینی مدارس دے اور اہل مدارس دے، لیکن اس کے باوجود ان مدارس تے سب و شتم کیتا جا رہا ہے، برا بلا کیا جا رہا ہے، اور انہاں دے متعلق مختلف قسم دیاں ہرزہ سرائیاں کیتیاں جا رہی ہیں، لوگاں نو انہاں تو متنفر کیتا جا رہا ہے۔ اور ایک کوئی نئی بات نہیں، اس شروع تو یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ شیطان نو یہ گل کدے بھی پسند نہیں ہو سکتی کہ مسجداں، مدارس اسلام دے قلعے مضبوط ہوں۔ ہمیشہ اسلام نو دبان واسطے، اسلام نو ختم کرن واسطے مختلف قسم دے ہیلے بہانے کردا آ رہا ہے۔ جس وقت اسی مدارس نو طنز دا نشانہ بناواں گے، اہل مدارس انہاں دے کردار کشی کران گے، معاشرے وچوں اہل مدارس دا، علماء کرام دا، دین دے طلباء اعظام دا احترام ختم ہو جائے، جدوں انہاں دا وقار مجروح ہوئے گا، پھر لوگ انہاں دی بات سنن نو پسند نہیں کرن گے، نتیجہ کی نکلے گا دین تو دور ہوندے چلے جان گے، اور شیطان راضی ہوئے گا، رحمان ناراض ہو جائے گا، اور یہ لوگ جہنم دا ایندھن اور بالن بن جان گے۔ آئیے اسیں کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں دور کرن دی کوشش کرنے ہیں، اور جڑا علم جدی بنیاد تے سانو فضیلت دیتی گئی، اس علم دا تذکرہ پڑھنے ہیں، سننے ہیں اور اس تے عمل کرنے ہیں، تاکہ اسی اس فتنیاں دے دور دے اندر خالص کتاب و سنت نو سمجھ، خالص وحی دے علم نو سمجھ،
اور او دے مطابق علم کر کے اپنی دنیا میں بہتر بنا سکیے اور آخرت دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر بھی سرخرو ہو سکے۔ آئیے اللہ دی پاک کتاب دا مطالعہ کر لینے ہیں۔ اے علم اوہی علم ہے جدا آغاز عرش معلا تے ہویا ہے، اس یونیورسٹی دیاں شاخاں نے آئیے اختصار دے نال تذکرہ ملاحظہ فرمائی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ خالق کائنات سن سنا کے کتاب و سنت نو سمجھ سب تو پہلے مینوں اور پھر تساں ساریاں نو او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ، نبی پاک دا نام سن کے درود محبت نال پڑھی دے، پتہ لگے نبی پاک دے دیوانے پروانے موجود نے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے۔ اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا کائنات دے لوگوں جڑے تواڈے وچوں اہل ایمان نے، علم والے لوگ نے، اسی انہاں نو بلند مرتبہ عطا کر دینے ہاں، اسی انہاں نو ایک اونچا مقام عطا کر دینے ہاں، اسی انہاں نو فضیلت عطا کر دتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو، ایک کیڑی تعلیم نے، ایک کیڑی یونیورسٹی دیاں شاخاں نے جدی بنیاد اللہ پاک نے آپ رکھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سب تو پہلی یونیورسٹی، سب تو پہلا مدرسہ جدی بنیاد رکھن والے خود اللہ پاک نے، اور شگرد کون نے؟ جناب سیدنا آدم علیہ السلام۔ پڑھان والے کون نے؟ خود اللہ رب العالمین۔ پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام نو علم سکھایا، اور علم سکھا کے اللہ پاک نے دو بڑیاں مخلوقاں دے سامنے لے کے آندا، ایک جنہ دی مخلوق ہے، ایک فرشتیاں دی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام دا انہاں دے نال مقابلہ کروایا، تو جناب آدم علیہ السلام جت گئے۔ ایک کہن لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ سونے اسی نہیں جان دے جنہ تسی سانو علم سکھا دیتا ہے، اسی تے بس سننا ہی کوئی جاننے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیارے محترم بھائیو، اے اللہ دا طریقہ ہے، اللہ دا دستور ہے، اللہ دا قانون ہے، اللہ دی سنت ہے۔ جدو شگرد تیار ہو جائے نا، انہوں مجمع عام وچ لے کے آؤ، او دی حوصلہ افزائی کرو۔ امتحان ہو گیا، پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے عزت نال سرفراز فرمایا، مولا کریم نے عزت دا تاج پہنایا، اللہ پاک نے حوصلہ افزائیاں فرمائیاں نے۔ جناب آدم علیہ السلام نو علم دی وجہ تو فضیلت عطا فرمائی، اور ساریاں نو حکم دیتا میرے آدم نو سجدہ کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جی علم دی وجہ تو اللہ پاک نے فضیلتاں تے شاناں عطا کر دتیاں، پھر اللہ پاک نے دو زمین تے بھیجیا نا، تے اللہ پاک نے پھر اعلان فرما دیتا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
یعلمون۔ اے میرے آدم جی ساڈی طرفوں وحی دا نزول ہوئے گا، ساڈی طرفوں ہدایت تواڈے کول آ جائے گی، تے جدوں ہدایت آ جائے نا پھر اس ہدایت تے عمل کریا جے۔ جدوں تسی اس ہدایت تے عمل کر لو گے، وحی دے علم تے عمل کر لو گے، پھر دنیا دے اندر بھی کامیابی دی زندگی بسر کرو گے، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم علم ہوئے گا تے پھر عمل ہوئے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تے علم حاصل کرن دے 5 طریقے نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بندہ اکھاں دے نال علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ بندہ جناب کناں دے نال علم حاصل کر سکتا ہے، بندہ زبان دے نال علم حاصل کر سکتا ہے، بندہ ہتھاں دے نال علم حاصل کر سکتا ہے۔ انہاں نوں حواس خمسہ کیا جاندا ہے۔ ہاتھ دے نال بندہ چھو کے علم حاصل کر سکتا ہے، زبان دے نال بندہ چکھ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کناں دے نال بندہ سن کے علم حاصل کر سکتا ہے، ناک دے نال بندہ سونگ کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ کائنات دے لوگوں اکھاں دے نال بندہ مشاہدہ کر کے علم حاصل کر سکتا ہے۔ انہاں نوں حواس خمسہ کیا جاندا ہے۔ علم حاصل کرن دے ذرائع نے، انہاں تو ایک بڑا ذریعہ بھی موجود ہے جنوں عقل آکھیا جاندا ہے۔ حضرات محترم جدوں حواس خمسہ جواب دے جاندے نے اودوں عقل نوں انہاں حواس خمسہ دے نال جڑا علم حاصل کیتا گیا ہے اونوں پھر جناب چیک کرنے آ، اودے تے غور کرنے آ، اودے تے عقل دا استعمال کرنے آ۔ جدوں حواس خمسہ جو حاصل ہون والا علم اونوں پرکھیا جائے گا، عقل دا استعمال کیتا جائے گا، عقل دے نال اودے تے غور و فکر کیتا جائے گا، پھر ساڈا علم ہور نکھر کے سامنے آ جائے گا، پھر ہور علم دے اندر بہتری آ جائے گی۔ جدوں ساڈی عقل بھی جواب دے جائے گی اوتے وحی دے علم دا آغاز ہو جائے گا۔ جتے حواس خمسہ دا اینڈ ہو رہا ہے اوتے عقل دا آغاز ہو رہا ہے۔ جتے ساڈیاں عقلاں جواب دے رہیاں نے اوتے وحی دا علم دا آغاز ہو رہا ہے۔ تے اپنے عقل دے گھوڑے دوڑائے جا سکتے نے دنیا داری واسطے، دنیا دے علوم و فنون حاصل کرن واسطے عقل دا استعمال کیتا جا سکتا ہے۔ لیکن جدوں بات وحی دی آ جائے اوتھے اپنی عقل نہیں دیکھی دی، اوتھے وحی دے علم تے غور کریدا ہے، وحی دے علم تے توجہ مرکوز کریدی ہے، وحی دے علم تے عمل کریدا ہے۔ اگر وحی دے علم دے سامنے اپنی عقل دے گھوڑے دوڑاواں گے دنیا آخرت دی بربادی ساڈا مقدر بن جائے گی۔ حضرات محترم جدوں وحی دا علم آ جاوے اودے تے سر تسلیم کم کر لینا ہے، فوراً اودے تے عمل کر لینا ہے۔ عقل نہیں مندی تے نہ منے، جدوں وحی دا علم سامنے آ گیا اودے تے عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے میرے آدم ساڈی طرفوں وحی دا نزول ہوئے گا، کائنات دے لوگو جدوں ہدایت تواڈے کول آ جائے اس ہدایت تے عمل کریا جے تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم پھر تعلیم والا سلسلہ کے بڑھتا چلا گیا، چلتا چلتا اصحاب صفہ تک آ گئے۔ اصحاب صفہ میرے پیغمبر دے شاگرد نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس شاگرد کنے آلہ نے تے پڑھان والے کنے آلہ نے، سبحان اللہ۔ پڑھان والیاں دا تعارف کیے میں تانوں دسنا تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پہ جانی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پڑھان والے جے مسجد نبوی دے نال متصل ایک چبوترا ہے، اس چبوترے تے انہاں نے پڑاؤ ڈالے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مکیوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے نے۔ اصحاب صفہ میرے پیغمبر دے شاگرد نے تے بڑے کمزور جی انہاں دی حالت ہے، نہ چج دا کوئی کھان نو لبدا ہے، نہ پین نو انہاں واسطے کوئی شے موجود ہے، بڑی مشکل انہاں دا گزارا چلدا ہے، لیکن دین دی تعلیم حاصل کردے نے میرے پیغمبر دے کولوں، وحی دا علم حاصل کردے نے میرے پیغمبر دے کولوں۔ اللہ
اکبر اللہ۔ حضرات محترم ایک جناب کھجور دے پتیاں دی چھت تیار کر دتی گئی انہاں دے چبوترے دے اوتے، اوتھے ہی آرام کردے نے، اوتھے ہی تعلیم حاصل کردے نے۔ جڑا ماڑا چنگا کھان نوں لب جاندا پی کے تے کھا کے اللہ دا شکر ادا کردے نے، وحی دا علم حاصل کردے رہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نوں سکھان والے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے شاگرد کنے پیارے نے، اے معلم کتا آلائے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ معلم کیڑا پیارا ہے، اللہ فرماندے نے اسی احسان کیتا ہے مومناں دے اوتے۔ کیڑی بات ہے احسان کیتا ہے؟ یقیناً بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ جڑے انسانیت دا تذکرہ کردے نے، انہاں دا تزکیہ کردے نے، انہاں نو گناہاں کولوں پاک تے صاف کردے نے، انہاں نو جہالت وچوں نکال کے جناب ہدایت والے پاسے لے کے آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پیر جی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتاب و حکمت دی تعلیم دین واسطے آئے، معلم انسانیت بن کے آئے، انسانیت دا تزکیہ کرن واسطے آئے، قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنان والے بن کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس شاگرد تیار ہو رہے نے، اس صفہ دے جناب مدرسے دے اندر 400 طلبہ نے تعلیم حاصل کیتی ہے۔ بھائی ایک وقت کلاس دے اندر 70-80 طلبہ شامل رہنے، پھر یہ سلسلہ ہو کے بڑھتا چلا گیا ہے۔ بڑھتا بڑھتا چلتا چلتا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر دے اندر اس مدرسے دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ اپنے گھر دے سین دے اندر با آواز بلند قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ بڑا رقیق القلب نے، بڑا سونا قرآن پڑھ دے نے۔ تو قرآن پاک دیاں تلاوتاں سنیاں نے نا، پھر شاگرد جمع ہون لگ پینے، شاگرد بڑھ چڑھ کے آن لگ پینے، انہاں دے دلاں دے اندر تعلیم حاصل کرن دا شوق پیدا ہون لگ پیا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے آ رہے نے، عورتاں آ رہیاں نے۔ جدوں یہ منظر ویکھیا تے شیطان نو یہ گل پسند کوئی نہیں۔ جدوں بھی اسلام دے بارے کوئی اچھی خبر ہوئے نا، شیطان پھر پریشان ہو جاندا ہے، شیطان پھر کوشش کردا ہے اس کام نو روکنا چاہیدا ہے۔ دین دا کام اگے نہیں بڑھنا چاہیدا، دین دا کام پھیلنا پھولنا نہیں چاہیدا۔ پھر شیطان نے لوگاں دے دلاں وچ وسوسہ ڈالیا کہ جناب غالب آ جان گے، انہاں دا مدرسہ کامیاب ہو جائے گا، تواڈے تے غالب آ جان گے۔ پھر کفار نے پروپیگنڈا کیتا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو ہجرت کرن تے مجبور کر دیتا ہے۔ حضرات محترم شیطان نو گل پسند کوئی نہیں، اسلام بڑے پھیلے پھولے، شیطان رکاوٹاں پیدا کردا ہے۔ جدوں اسلام غالب آندا ہے، اسلام تے غالب آ کے رہے گا، شیطان دی ہمیشہ ہی کوشش ہوندی ہے اسلام نو دبانا چاہیدا ہے، اسلام نو ختم کرنا چاہیدا ہے۔ اج بھی وہ ہوئی سازشاں کر رہا ہے اور قیامت تک پروپیگنڈے کرتا رہے گا۔ جدوں فصل پک جاندی ہے اور جناب زمین ہموار ہو جاندی ہے، پنیری ڈال دی جاندی ہے، ثمرہ ملن دا وقت قریب آندا نا، پھر شیطان نو شرارت سجدی ہے، پھر وہ طرح طرح دے پروپیگنڈے کردا ہے، طرح طرح دے ہیلے بہانے کردا ہے، اور پھر وہ جناب لوگاں دے دلاں وچ وسوسے ڈالدا ہے۔ ہن جی مالی نو تبدیل کر لو، ہن مالی تبدیل کر دیتا گیا ہے، نظام پھر اوتھے دا اوتھے آ گیا ہے۔ اس انج دے شاگرد کدے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم تسی سارے شاگرد تو اے چھوٹے چھوٹے بچے شاگرد نے، میرے نوجوان بھائی شاگرد نے، میرے پیارے پیارے بزرگ شاگرد نے۔ جدا خطیب ہوندا ہے وہ قوم دا استاد ہویا کردا ہے، اور استاد دا درجہ روحانی باپ دا ہویا کردا ہے۔ احترام کرنا چاہیدا ہے، عزت کرنی چاہیے، پھر دنیا آخرت دیاں کامیابیاں لبدیاں نے، پھر دنیا آخرت دیاں کامیابیاں ساڈا مقدر بندیاں نے، پھر اسلام دا نظام اگے بڑھتا پھیلتا پھولتا چلا جاندا ہے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے شگرد تیار ہو رہے نے۔ حضرات محترم جدو میرے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا نا تے آغاز دے اندر میرے پیغمبر نے کوہ صفا دے دامن دے اندر اس یونیورسٹی دا آغاز کیتا جنوں دار ارقم آکھیا جاندا ہے تے دار ارقم دے اندر میرے پیغمبر اپنے شاگرداں نوں تعلیم دیندے رہے۔ بڑے بڑے شاگرداں نے آ کے کسب فیض حاصل کیتا ہے۔ میرے پیغمبر پڑھان والے نے تے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھن والے نے۔ انہاں دے وچ ابوبکر صدیق بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے وچ جناب علی المرتضی بن شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے وچ حضرت حمزہ بن رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہی جگہ ہے جتے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے اسلام قبول کیتا ہے۔ بڑے بڑے شاگرد تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انہاں شاگرداں واسطے تے رہائش دا بھی بندوبست کیتا گیا ہے، انہاں دے کھان پین دا بھی بندوبست کیتا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے میرے جڑا بہنوئی نا انہاں دے گھر دے اندر بھی میرے پیغمبر دو بندیاں نوں بھیجیا ہے، او دو بندے انہاں دا کھان پین دا بندوبست کرتے نے۔ انہاں وچوں ایک کباب بن ارت نے جڑے میرے جناب بہنوئی نوں تو بہن نوں قرآن پاک دی تعلیم بھی دیا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے انہاں دی رہائش دا بندوبست بھی فرمایا اور انہاں دے کھان پین دا بندوبست بھی فرمایا۔ صاحب ثروت لوگاں دی ذمہ داری لگا دیتی تو ایک ایک دو دو بندیاں دا کھانا دینا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اس شاگرد پڑھتے چلے گئے، گلشن پھیلتا پھولتا چلا گیا، یہ تعلیم و تعلم والا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا مدینہ پاک دے اندر ایک یونیورسٹی دا آغاز کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں روانہ فرمایا تسی جاؤ نہ تے جا کے مدینہ پاک دے اندر ایک یونیورسٹی دا آغاز کر دیو۔ میرے پیغمبر دے تربیت یافتہ شاگرد چلے گئے تے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے جڑے سب تو پہلے آن والے نے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں نے آ کے مدرسے دی بنیاد رکھ دیتی ہے۔ سانو قرآن پاک پڑھان لگ پینے، قرآن پاک دی تعلیم دین لگ پینے۔ پھر میرے پیغمبر دے صحابہ کرام ہور بھی آن لگ پے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 20 صحابہ کرام دا لشکر لے کے وہ بھی اس یونیورسٹی دے اندر پہنچ گئے نے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود دار نے واہ سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہوئے گا تو اس مدرسے دا پرنسپل کیا ہوئے گا اور شاگرداں دے جناب کامیابی دیکھ کے کتنا دل خوش ہویا ہوئے گا۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے جدوں میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے نے نا اس تو پہلے سانو کدے اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی محبوب پیغمبر دے آن تے سانو خوشی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، معلم انسانیت آ رہے نے، اللہ اللہ سبحان اللہ، استاد دے آن تے کنا خوش ہو رہے نے شاگرد۔ حضرت برا ابن عازب فرماندے نے جدوں میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے نے نا تے انہاں دے آن تو پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانو سبح اسم ربک الاعلی اور دے نال دیاں کئی سورتاں سانو زبانی یاد کروا دتیاں نے۔ کنے پیارے شاگرد نے، کنے کامیاب شاگرد نے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر انہاں دا اللہ پاک نے امتحان لے آئے۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان جدوں لیا گیا ہے اے جناب پیغمبر دے صحابہ کرام جڑے نے اس شاگرد جڑے نے وحی دا علم پڑھ کے انہوں سمجھ کے اودے تے عمل کر کے اس پیپر وچوں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے اپنی رضامندیاں دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ایک ایڈے
تربیت یافتہ شاگرد نے، کیڑے فرما بردار شاگرد نے، تے معلم انسانیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ واقعتاً اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک نے مومنوں تے بڑا بڑا احسان فرمایا ہے، معلم انسانیت نو گلا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم میں پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا مدارس والا، چلدیاں چلدیاں خلافت راشدہ دا دور آ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر انہوں نے بڑے وسیع پیمانے تے کام کیتا، بڑے بڑے مدارس قائم کر دیتے، بڑے بڑے مراکز قائم کر دیتے۔ دمشق دے اندر ایک جامع مسجد دے اندر اس یونیورسٹی دا آغاز کر دیتا گیا ہے، اسے 1400 طلبہ نے جناب تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے پیغمبر کا سلسلہ تعلیم و تعلم والا یہ بڑھتا چلا گیا، آج ساڑھے تک بھی یہ سلسلہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ قیامتیاں کندہ تک چلتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم آ جاؤ ان مدارس والا جاؤ، اسلام دے خلاف عالم کفر پورا پورا پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے۔ شیطان میں گل پسند کوئی نہیں کہ دینی مراکز آباد ہو جان، انہاں مسجدہ میں رونق لگ جائے۔ شیطان ہمیشہ ہی کوشش کرتا رہتا ہے مسجدہ دا نظام برباد ہونا چاہیے، دینی مراکز برباد ہونے چاہیے نے۔ انہاں دے خلاف مختلف قسم دی عارضہ سرائیاں کرتا رہتا ہے، جتے جناب علماء کرام نو بدنام کرن دیاں کوششاں کرتا ہے۔ لو جی جمعہ پڑھنے واسطے بندہ آیا نا تے باہر جا کے شیطان پھر دینے دی گل پائے گا، آج قاضی صاحب نے چٹا سوٹ پایا ہے، آج قاری صاحب نے کھٹا سوٹ پایا ہے، آج قاری صاحب نے فلانے رنگ دی کیپ رکھی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کیے یہ تے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندو قرآن پاک سکھن واسطے آیا کرو، اودے تے عمل کرن واسطے آیا کرو۔ اے مختلف قسم دیاں عارضاں سرائیاں کر کے علماء کرام نو بدنام کرن دیاں ناپاک جسارتاں کردے نے، تو علماء اے شیطان دا بہت بڑا جال ہے، وہ شیطان سانوں برگ لاندا ہے۔ اسی جناب علماء کرام دے تقدس نو پامال کرنے ہاں، اور انہاں دے خلاف مختلف قسم دیاں عارضاں سرائیاں کر کے لوگاں نو متنفر کرنے ہاں تاکہ انہاں دا احترام ختم ہو جائے۔ تو احترام ختم ہو جائے گا پھر لوگ دین دی بات سمجھن والے پاسے نہیں آن گے، سنن والے پاسے نہیں آن گے، پھر اسلام تو انج نکل جان گے جدے میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت انج دا دور آ جائے گا، لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ اسلام کس چیز دا نام ہے۔ آؤ کتاب و سنت والے پاسے آ جاؤ۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر معلم انسانیت بن کے آئے، اور جناب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے اپنے شاگرداں نو تیار کرتے رہے، اور انہاں نو مختلف علاقیاں دے اندر ذمہ داریاں لگاندے رہے۔ پیغمبر دے تربیت یافتہ شاگرد جڑے نے اگے دنیا دے اندر جناب کائنات دے اندر اس تعلیم دا نفاذ کرتے رہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اسلام والا سلسلہ بڑھتا اور پھیلتا پھولتا چلا گیا۔ آؤ مدارس والا جاؤ، آؤ مراکز والا جاؤ، انہاں نو آباد کرن دی کوشش کریے۔ یہ تو پیغام ملتا ہے قرآن دا ملتا ہے، یہ تو سبق ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا ملتا ہے، یہ تو تربیت ملتی ہے اعلیٰ اخلاق دی ملتی ہے، یہ تو تربیت ملتی ہے اعلیٰ کردار دی ملتی ہے۔ حضرات محترم اسلام دیاں او جناب جڑیاں چیزاں نے او ساڈے وچ اج نظر نہیں آ رہیاں۔ اسی کلمہ پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ساڈی عملی زندگی دے اندر اسی غور کریے نا اسلام والیاں چیزاں ساڈے وچ نظر کیوں نہیں آندیاں؟ اس واسطے نہیں آندیاں کیونکہ اسی توجہ کرتے ہی کوئی نہیں، ساڈا اسلام والے پاسے رجحان ہی نہیں رہا، اسی او سمجھن والے پاسے ہی نہیں آ رہے، اسی عمل کرن دی کوشش ہی نہیں کرتے پے، بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لیکن عملی زندگی دے اندر انہوں لاگو کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دیاں نشانیاں میں جو ایک نشانی ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت قریب انج دا زمانہ آ جائے گا، انج دا دور آ جائے گا، علم نو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ابن ماجہ شریف دی روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام
نے فرمایا کہ جناب قیامت دے قریب اللہ اکبر اللہ اسلام انج مٹ جائے گا جویں کپڑے دے نقش و نگار مٹ جایا کردے نے، اسلام انج ختم ہو جائے گا جویں کپڑے دے نقش و نگار ختم ہو جاندے نے، علم انج ختم ہو جائے گا جویں جناب کپڑے دے نقش و نگار ختم ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ راتوں رات جڑی اللہ دی پاک کتاب ہے نا اینوں اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ دی زمین تے ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ، اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ انج دا وقت آ جائے گا، انج دا دور آ جائے گا، لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا روزہ کس چیز دا نام ہے، نماز کس چیز دا نام ہے، صدقہ کس چیز دا نام ہے، قربانی کس چیز دا نام ہے۔ حضرات محترم اسی اپنے آپ تے نظر دوڑا لینے ہاں، دیکھو نا مسجداں ویران ہو گئیاں نے تے دنیا داری دے سارے کماں وچ ساڈی وافر مقدار نظر آ رہی ہے۔ سانو اسلام دا نہیں پتا، سانو دین دا نہیں پتا، سانو عبادات دا نہیں پتا، سانو معاملات دا نہیں پتا، سانو اسلام دی تعلیمات دا پتا کوئی نہیں۔ دنیا داری دے سارے طریقے سانو آندے نے، ساڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں پتا ہے موبائل دا کیویں استعمال کرنا ہے، نیٹ دا کیویں استعمال کرنا ہے، فیس بک کیویں چلانی ہے، یوٹیوب کیویں چلانی ہے، انہاں ساریاں چیزاں دا پتا ہے۔ نہیں پتا تے اسلام دی تعلیمات دا نہیں پتا، سانو نماز دا طریقہ صحیح طرح نہیں آندا، سانو وضو دا طریقہ نہیں آندا، سانو غسل دا طریقہ نہیں آندا، سانو تیمم دا طریقہ نہیں آندا۔ میرے پیارے محترم بھائیو، آ جاؤ انہاں مساجد دے اندر اسلام دی تعلیمات سکھ لو تے یاد کر لو اور دے تے عمل کر لو۔ اللہ اکبر اللہ، پہلے جناب علم حاصل کرو گے نا تے پھر ہی عمل ہوئے گا، تے علم کوئی نہیں تے عمل کتھوں آئے گا؟ اس واسطے ضروری ہے پہلے آگے سکھ لو، علم حاصل کر لو، وحی دا علم حاصل کر لو، دین دا علم حاصل کر لو، دوسری علم حاصل کر لواں گے پھر اسی او دے تے عمل کران گے، اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا فذکر اللہ، فرمایا فذکر اللہ کما علمکم، اللہ نو یاد کرو، اللہ دا ذکر کرو جویں اللہ تعالیٰ نے تانوں سکھایا ہے، دے تو پہلے تسی نہیں سی جان دے۔ اللہ پاک نے جویں تانوں دسیا ہے، جویں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے اللہ پاک نے سانوں عبادت دے طریقے سمجھائے نے، انج عبادت کرو نا جویں میرے پیغمبر نے نماز سکھائی ہے، انج نماز پڑھو نا جویں میرے پیغمبر نے اذان سکھلائی ہے، انج اذان دیو نا جویں میرے پیغمبر نے۔ اللہ اکبر اللہ، اسلام دی تعلیمات دتیاں نے، او دے مطابق زندگی بسر کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن پاک اس بات تے دلالت پیش کرتا ہے، پہلے علم حاصل کرو پھر او دے تے عمل ہوئے گا، پہلے پتہ لواؤ عمل شریعت مطابق کنج کرنا چاہیے پھر او دے تے عمل کرے آجے۔ اللہ اکبر اللہ، امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری شریف دے اندر ایک باب بنے آئے، باب العلم۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سے دیوانے نے باب بنے آئے کہ جناب قول تے عمل تو پہلے علم دا ہونا ضروری ہے، اور دلیل کیڑی لے کے آئے نے؟ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، سکھ لو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں، پہلے سکھ لو اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، پہلو علم سکھایا جا رہا ہے پھر او دے تو بعد عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، امام بخاری
ساری یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں عقیدے جیسا بنیادی عمل بھی علم دا محتاج ہے، پھر باقی عمل تے بلولا محتاج نے علم دے۔ اللہ اکبر اللہ، پہلو علم حاصل کرنا ہے، پھر وہ دے مطابق عمل کرنا ہے، پھر تواڈیاں زندگیاں بدل جان گیاں، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آؤ دین دا علم حاصل کر لئیے۔ اور جانتے ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جدے نال بھلائی دا ارادہ کر لیندے نے، اللہ پاک جدے نال خیر خائی دا ارادہ کر لیندے نے، تے مولا کریم انہوں دین دا علم عطا کر دیندے نے، دین دا فہم عطا کر دیندے نے، دین دی سمجھ بوجھ عطا کر دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علماء کرام انبیاء دے وارث نے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام نے اپنے ورثے دے اندر درم و دینار نہیں چھڑے، ورثوا العلم، بلکہ انہوں نے وحی دا علم چھڑے آئے۔ اور علماء کرام نے جنہاں نے جڑے علماء کرام نے انبیاء دے وارث نے، اور انہوں نے علم دا وافر اس وراثت وچوں حاصل کر لے آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، وحی دا علم جتے پڑھایا جاندا ہے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، آسمان تو سکینت نازل ہوندی ہے، اللہ دے تے برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرماندے نے۔ اس جگہ تے قرآن پاک دی تعلیم و تعلم والا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک نو اتنی پسند آندی ہے، اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو اعلان فرما دیندے نے جاؤ نا میرے فرشتیوں، انہاں نو جا کے اپنے جناب پراند وچ لے لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو فرشتے آ جاندے نے، نزلت علیہم الملائکہ، آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہو جاندا ہے، اور اللہ تعالیٰ دی سکینت انہاں تے نازل ہو جاندی ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت انہاں نو ڈانپ لیندی ہے۔ ایسے خوش نصیباں نو فرشتے اپنے پراں دے سار دے اندر لے لیندے نے۔ ایک کیڑے لوگ نے جڑے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرتے نے، قرآن پاک سکھدے نے، سکھاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، ساڈی ساریاں دی ذمہ داری ہے اسی اس اسلام دی تعلیم و تعلم والے سلسلے نو مضبوط کریے۔ آپ بھی قرآن پاک دی تعلیم حاصل کیجئے، اپنے بچیاں نو بھی قرآن پاک دی تعلیم دلوائیے، پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر اپنے بچیاں دی تربیت کیجئے۔ اسی آپ نمازی ہوواں گے، پھر ساڈے بچے نمازی ہون گے۔ ساڈے قول و عمل دے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آپ تے کہیے بیٹا جا نہ جا کے نماز پڑھ کے آؤ نا، آپ اسی نماز والے پاسے نہ آئیے، وہ دے اثر نہیں ہوئے گا۔ اسی کہیے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تے ساری زندگی دے اندر جھوٹ ہمیشہ پایا جا رہا ہے، پھر وہ بچہ کدے بھی راہ راستے نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں پہلے خود عمل کرنا پائے گا، پھر اپنے بچیاں دی تربیت کرنے میں اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ آؤ انہاں مدارس دا رخ کر لئیے، آؤ مساجد دا رخ کر لئیے۔ اتنے آنا ہے علم سکھن واسطے آنا ہے، کچھ سکھ کے لے کے جانا ہے، اور سکھن دے ارادے دے نال آنا ہے، پھر وہ تے عمل کرن دا ارادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، جدوں اسی علماء کرام دے تقدس دا خیال رکھاں گے، پھر ساڈا نیکی ول رجحان پیدا ہوئے گا، پھر جناب ساڈا نیکی نو سمجھن دا، علم نو سمجھن دا شوق پیدا ہوئے گا۔ علم نو سمجھن واسطے آنا ہے، خطبہ جمعہ واسطے آنا ہے نا، علم نو سکھن واسطے آنا ہے۔ یار قاری صاحب سانوں کو مسئلہ سمجھان گے، اسی او دے تے عمل کران گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں یہ نیت لے کے آواں گے نا، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل دیاں بارشاں فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم، اسلام دی تعلیمات نو اپنے آپ تے لاگو کرنا ہوئے گا۔ تو اسلام دی تعلیم ساڈے تے ہوئے گی نا، پھر لوگ ساڈا کردار دے کے ساڈے قریب آ جان گے۔ تو اسلام دی تعلیمات ساڈے تے رنگ لے کے آئے گی، پھر لوگ ساڈا کردار دے کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جان گے۔ وہ لوگ سن جنہاں دا کردار دیکھ کے، جنہاں دا گفتار دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جایا کرتے سن۔ اے ماضی قریب دے اندر نا ایک لیڈی ڈاکٹر مسلمان ہوئی گے، انہیں آپ اپنا واقعہ بیان کیتا ہے، عرض کر دیے کہ میں ایک غیر مسلم خاتون ہاں، تو میں اپنے جناب ہاسپٹل دے اندر ڈیوٹی کریا کرتے ساں۔ ڈیوٹی کرن تو بعد معمول دے مطابق جدوں میں گھر
دے اندر واپس آ جانا میں اپنے بیڈ روم دے اندر چلے جانا اوتھے جا کے میں پکڑ لینا ریموٹ تے سارے ٹی وی چینلاں نوں دیکھنا شروع کر دینا تے جدوں کوئی اسلامی چینل میرے سامنے آ جانا نا میں پھر اُدا بڑا ہی مذاق اڑانا میں کہنا اسلام کنج دا مذہب ہے اسلام کنج دا دین ہے ایدیاں کنج دیاں تعلیمات نے اُدا بڑا مذاق اڑانا تے چینل نوں تبدیل کر دینا چلدیاں ایک دن انج دا آیا میں جدوں اپنی ڈیوٹی تے گئیاں نا اوتھے میں جا کے ایک عجیب منظر ویکھیا ہے ایک بوڑھی جی ضعیف تے کمزور جی خاتون ہے تے اودے نال ایک نوجوان بچہ تے بچی آئے ہوئے نے اس مریض دی حالت بڑی زیادہ خراب ہے تے میں ویکھ کے بڑا انہوں کراہت محسوس کیتا میں کہ اس بوڑھے جے کھوکے نوں چکی پھردے نے پتہ نہیں ایدے کولوں انہاں نے کی لینا ہے اللہ اکبر اللہ تے میں جدوں ویکھیا نا انہاں دا پیار ویکھیا انہاں دی محبت نوں ویکھیا تے پھر میرے دل دے اندر کئی قسم دے سوال جنم لے اے بوڑھی ضعیف خاتون ہے پتہ نہیں شاید دے کول بہت بڑا سرمایہ ہوئے گا بڑیاں ساریاں دولتاں دے نام ہون گیاں جدے لالچ وچ آ کے نوں چکی پھردے نے ایدا احترام پہ کردے نے دا خیال پہ رکھدے نے اللہ اکبر اللہ تے میں جناب موقع پا کے انہاں دے کول چلی گئی تے میں جا کے سارے جڑے میرے ذہن دے اندر اشکالات سن نا میں سارے انہاں دے سامنے بیان کر دتے میں کہ کتروں آئے جے یہ تہاڈا تعارف ہے کیوں اس خاتون دیا جناب نیاں سیوا پہ کر دیو کیا دے کول کو بہت بڑی جائیداد دی مالک ہے یا بہت بڑی کوئی سرمایہ دار خاتون ہے اللہ کہنے نہیں اچ دی گل کوئی نہیں متوسط گھرانے دے نال تعلق رکھنے آ تے اے جناب ہے جڑا شوہر ہے نا اے میرا خاوند ساڈی نویں شادی ہوئی ہے تے عورت بیمار ہو گئی ہے خاتون بیمار ہو گئی ہے اس بچے دی ماں ہے تے میری سس لگدی ہے اسی دا علاج کروایا ساڈے ملک دے اندر دا علاج نہ ہو سکیا پھر اسی آکھیا سانوں نیکی دا موقع ملنا چاہیدا ہے اسی اینوں لے کے تے تواڈے ہاسپٹل دے وچ آ گئے ہاں اللہ اکبر اللہ تے دوسرے تے نہ لمبا سفر کر کے آ نہیں سکدے اس واسطے فون تے دا حال چال بار بار پوچھی جا رہے نے اچھا اے خاتون تیری کی لگدی ہے اے میری سس لگدی ہے کیوں پھر انہاں دا احترام کیتا جا رہا ہے کوئی لالچ کوئی تما کہ دے کول کوئی سرمایہ بھی کوئی نہیں کوئی جائیداد دے مالک بھی کوئی نہیں پھر اتنی تگودوں کیوں کیتی جا رہی ہے انہاں کوششاں کیوں کیتیاں جا رہی نے بڑیاں خدمتاں کیتیاں جا رہی نے کتے پیر دبائے جا رہے نے کتے جناب میڈیسن دا بندوبست کیتا جا رہا ہے کتے اودی طبیعت دے مطابق غذا دا بندوبست کیتا جا رہا ہے اور بچی نے آکھیا اصل وچ گل اے وے اسی مسلماناں تے ساڈے اسلام دے اندر والدین دا بڑا مقام ہے والدین دی بڑی عظمت ہے اسلام نے سانوں یہ تعلیم دیتی ہے اسی اپنے والدین دی خدمت کران گے اللہ پاک ساڈے تے راضی ہو جان گے اور سانوں آخرت دے اندر اپنی جنت دا وارث بنان گے اللہ اکبر اللہ جو اینی گل سنی نا اور درد کر دیے میری جناب اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے میں پریشان ہو گئی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو جاری نے اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے جدے اندر ساس دا احترام کیتا جا رہا ہے ایک بیرون ملک وچ آ کے دی خدمت کیتی جا رہی ہے کوئی لالچ بھی کوئی نہیں کوئی مفاد بھی کوئی نہیں بے لوس محبتاں ہو رہی نے بے لوس خدمتاں ہو رہی نے اور لیڈی ڈاکٹر دا کہنا ہے کہ میں اپنے ملک دے اندر رہ کے اپنے وطن دے اندر رہ کے اپنے گھر دے اندر رہ کے 6 مہینے دا عرصہ ہو گیا ہے اپنے ماما دے نال ملنا تے دور دی گل کدے فون تے بھی حال تک نہیں پوچھیا اللہ اکبر اللہ اسلام کتنا سچا تے محبتاں بھریا دین ہے کتنا پاکیزہ دین ہے جس دین دے اندر ساس دا احترام کیتا جا رہا ہے حضرات محترم کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئی ہے انج دا کردار اپنا لو چلتے پھرتے مبلغ بن جاؤ اسلام دی تعلیمات دا ساڑے تے رنگ نظر آنا چاہیدا ہے کتے 2-4 بندے بیٹھے ہونا کسے دیاں چگلیاں شروع کر دین کسے دے بارے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دین کسے دی غیبت کرنا شروع کر دین جسارت کریا کر تو منع کر دیا کر اللہ دیا بندیا تو ایڈا بڑا خیر کھائیں تے چلا جاؤ اس بندے نو جا کے گل سمجھا دینا انہوں کلیاں نو بٹھا لے اودے اندر کوئی کسے قسم دی غلطی ہے نا انہوں کلیاں نو بٹھا کے سمجھائے گا وہ بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا تواڈے دنیا آخرت دی کامیابی دا سبب بن جائے گا کیوں اپنی آخرت برباد پیا کرنا ہے ٹوک دیا کر تواڈے سامنے کو کسے دی غیبت کرے پر سانوں تے سواد ہی بڑھاندا ہے چگلیاں سنن دا سانوں تے مزہ ہی بڑھاندا ہے غیبتاں سنن دا
سانو تے پروگرام بنان دا پروپیگنڈے بنان دا لطف ہی بڑا آندا ہے حضرات محترم میں نہیں کرنا چاہیے اپنا اخلاق بہتر بنا لو اپنا کردار بہتر بنا لو چلتے پھرتے مبلغ بن جاؤ لوگ ساڈا کردار دے کے مسجداں دا رخ کر لین ایسا نہ ہو کہ ساڈے کردار دی وجہ تو لوگ متنفر ہو کے مسجداں وچ آئے بندے بھی باہر چلے جان انج نہیں کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا پیارے علی جی اگر تیری وجہ تو اللہ پاک نے ایک بندے نو بھی ہدایت دے دیتی وہ تیرے واسطے سرخ اونٹاں نالوں زیادہ بہتر ہے بڑا قیمتی اونٹ ہے فرمایا سرخ اونٹاں نالوں زیادہ بہتر ہے اگر تیری وجہ تو اللہ پاک ایک بندے نو ہدایت دے دے اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو کوشش کریا کرو ساڈی وجہ تو کوئی بندہ گناہ والے پاسے نہ جائے بلکہ ساڈی وجہ تو کسی بندے دی اصلاح ہو جائے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے اچھا صدقہ جاریہ بنانا چاہیے ایسا نہ ہوئے اسی اس برائی دے اندر ملوث ہو جائیے وہ برائی بڑھتی اور پھیلتی پھولتی چلی جائے اور برابر داسی گناہگار ٹھہر جائیے حضرات محترم میں جتے عمل کریا کرو نیک عمل کریا کرو کسی بندے نو نیکی دی تلقین کر دیا کرو کسی بندے نو برائی تو منع کر دیا کرو وہ تواڈے واسطے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں تو انسان فوت ہو جاندا ہے نا اودے سارے اعمال والا سلسلہ ختم ہو جاندا ہے تینا عملاں دا ثواب جاری رہندا ہے اللہ اکبر اللہ الا من صدقۃ جاریہ صدقہ جاریہ کوئی اچھا عمل کر گیا ہے مسجد وچ قرآن پاک لے کے رکھ دیتے نے کسی صاحب علم بندے نو کوئی جناب دینی کتب لے کے دے دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک گرمی دا موسم ہے نا ٹھنڈے پانی دا کسی جگہ تے بندوبست کر دیتا ہے یہ جدے چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو جدے تواڈے جان تو بعد وچ جدے تو لوگ فائدہ اٹھان وہ تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ اکبر اللہ اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم ينتفع به ایسا علم جدے تو فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو کسی بندے نو نیکی دی دعوت دے دیتی ہے انہوں برائی تو منع کر دیتا ہے تیرے قائم جو نمازی بن گیا ہے وہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور کہ اپنے بچیاں دی تربیت کرے گا وہ بھی تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا وہ کہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا جتنے بھی نیک اعمال کرن گے جتنے بندے بھی اس صف میں شامل ہو جان گے اس وجہ تو اللہ پاک تیرے نام اعمال اندر برابر تاجر و ثواب لکھ دے چلے جان گے اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو نفرتاں نہیں پھیلانیاں برائیاں نہیں پھیلانیاں اچھائیاں پھیلانیاں نے اچھائیاں دیاں دعوتاں دینیاں نے نیکی دیاں دعوتاں دینیاں نے تاکہ نیکیاں والا سلسلہ بڑھتا چلا جائے اور ساڈے مرن تو بعد بھی سانو اجر ملتا چلا جائے اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ نیک اولاد جڑی اپنے جناب والدین واسطے دعا کر دیے اللہ اکبر اللہ تے ویر جی اولاد نیک کدوں ہوئے گی جو اسی اپنے بچیاں دی تربیت کران گے اپنے بچیاں نو قرآن پاک پڑھاواں گے اپنے بچیاں نو جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین یاد کراواں گے اسی انہاں نو مسجداں وچ داخل کرواواں گے اسی انہاں نو مدرسیاں وچ داخل کرواواں گے میرے پیارے محترم بھائیو اج سلسلہ بڑا عجیب نظر آ رہا ہے او میرے پیغمبر دا فرمان تے سامنے رکھنا اللہ اکبر اللہ اس فرمان دی ذات اندر کیوں تو آندا پیا ہے کیوں نہیں اودے کولوں بچدا پیا اللہ اکبر اللہ کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگاں نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا اسلام کس چیز دا نام ہے اللہ اکبر روزہ کس چیز دا نام ہے نماز کس چیز دا نام ہے زکوٰۃ کس چیز دا نام ہے قربانی کس چیز دا نام ہے سانو سارا کچھ پتہ ہے سانو نہیں پتہ تے عبادات دا نہیں پتہ تسی مسجد تے ہی نہیں آنا اپنے بچیاں نو ہی نہیں لے کے آنا پھر کیویں سانو پتہ لگے گا دنیا داری واسطے سی بڑیاں سختیاں کرنے آ چل بھی بیٹا پٹھے لے کے آ چل بھی بیٹا تو جا کے جناب دنیا داری دے کام کرنا انہاں دا سانو پتہ ہے انہاں دے بارے سی بڑا فکر کرنے آ سانو اپنی آخرت دا کوئی فکر نہیں کہ اسی اس بات نو پسند نہیں کرتے اسی اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کر لئیے ساڈے بچے ساڈے تو بعد نیک اعمال کرن گے اور ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا
سانو ثواب ملتا چلا جائے گا مرن تو بعد بھی، یا سانو یہ گل پسند کوئی نہیں، اسی اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا لئیے، قیامت والے دن اللہ پاک نہ بچیاں دی وجہ تو سانو کامیاب فرمائے گا، ساڑھے سراں تے تاج پہنا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم نہ بچیاں دی روٹین نو بہتر بناؤ، آج دے جمعے دا ہی مقصد ہے، بڑی کوشش کیتی ہے بچیاں نو اکٹھیاں کرن دی، نہ والدین دی کوئی توجہ ہے، نہ بچیاں دی کوئی توجہ ہے، کلے کلے بچے نو سمجھایا گیا، کئیاں بچیاں دے والدین نو ملیا گیا، وہ والدین میں سستی دا شکار نظر آندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جی اگر انجی سلسلہ رہانا، یہ سارا سلسلہ اسلام والا ختم ہوندہ نظر آ رہا ہے، مسجداں ویران ہوندیاں نظر آ رہی ہیں، پھر وہ کوئی دور آ جائے گا جدے بارے نبی پاک علیہ السلام نے پیشین گوئی فرمایا بڑھے بڑھے بابے ہونگے، وہ آکھیا کرنگے لا الہ الا اللہ، انہاں نو پوچھیا جائے گا وہ کیوں لا الہ الا اللہ پڑھ دے جے، کی معنی ہے لا الہ الا اللہ دا، یہ پڑھن دا مقصد کی ہے، وہ پتہ ہے کی آکھنگے اسی اپنے باپ دادا نو ویکھے آئے، وہ آکھ دے سن لا الہ الا اللہ، اچھا کیوں آکھ دے سن، کوئی پتہ نہیں کیوں آکھ دے سن، آج او کو وقت آندہ نظر آ رہے آئے۔ حضرات محترم سانو سارا کچھ پتہ ہے، لیکن اسی نماز والے پاسے نہیں آ رہے، اسی نمازاں تو جان چھڑا رہے ہیں، اسی مسجداں تو جان چھڑا رہے ہیں، دنیا داری وچ بڑی مہارت رکھنے ہیں، لیکن مسجداں ویران ہوندیاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میرے پیارے محترم بھائیو اپنے بچیاں دی تربیت کر لئیے، خود بھی اپنی اصلاح کر لئیے، اسی نمازی بناں گے ساڑھے بچے نمازی بن جان گے، اسی جھوٹ تو بچاں گے ساڑھے بچے جھوٹ تو بچ جان گے، اسی جناب گناہاں تو بچاں گے ساڑھے بچے گناہاں کولوں بچ جان گے، اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کولوں بچاں گے ساڑھے بچے گناہاں کولوں بچ جان گے۔ پہلے اپنے آپ کا کردار ٹھیک کریے، پہلے اپنے آپ دی اصلاح کریے، پھر نکل جائیے میدان عمل دے اندر، اپنے گھر تو تربیت آغاز کر دینے ہیں، اپنے بچیاں نو نمازی بنا لئیے، اپنی بچیاں نو دین دی تعلیم دے دئیے، پھر جناب اپنے دوستاں نو دین دی تعلیم دئیے، پھر عزیز و اقرباں نو دین دی تعلیم دئیے، جتے کو بندہ نیکی کرتا نظر آئے نا او دی حوصلہ افزائی کریا کر، اور جناب او دے شانہ بشانہ مل کے اگے نکل جایا کر تبلیغ والے میدان دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی بندہ نیکی تو ہٹیا نظر آئے نا انہوں فوراں نیکی دیان دی دعوت دیا کر، انہوں نیکی تے رہن دی تلقین کریا کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا تو ہاتھ نال نہیں روک سکدا انہوں زبان نالی برائی تو منع کر دے، زبان نال بھی نہیں روک سکدا، پھر انہوں اپنے دل دے اندر برا جاننا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج میرے پیارے محترم بھائیو آج دا یہی پیغام ہے، آج دا یہی مقصد ہے، انہاں مسجداں نو آباد کرنا چاہیے، چھوڑ دیو سارا کچھ، اپنے ذہناں نو صاف کر لو اور اپنی طبیعتاں نو اسلام دے مطابق کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اپنے بچیاں نو دین والے پاس سے لے کے آؤ، انہاں نو دین دی تعلیم دلواؤ تاکہ بچے انہاں مسجداں دے پھر ساڑھے تو بعد وارث بن جان، یہ مسجداں آباد رہن اور ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بن جان۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔